أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہے، اور اس پر تیسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ تیسرے رکوع میں کل 9 آیتیں تھیں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اور سب سے پہلے 2 رکوع میں یہ بتایا کہ قرآن کریم کے بارے میں لوگوں کے 3 ذہن بنے، 3 ذہن لوگوں کے بنے۔ انہوں نے دل و جان سے مانا، انہوں نے دل و جان سے انکار کیا، انہوں نے زبان سے مانا، دل سے انکار کیا۔ تو تیسرے رکوع میں بتایا کہ اس قرآن کا پیغام کیا ہے۔ 4 مسائل کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے توحید کا مسئلہ آیت نمبر 21-22 میں، پھر آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں رسالت کا اور قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہوا۔ پھر 26 اور 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس قرآن کریم کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا، ان کے اعتراض کا اللہ نے جواب دیا۔ اب آیت نمبر 28 میں قیامت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں لے کر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر 2 باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ اس اللہ سے اپنا صحیح تعلق قائم کرو اور اس ایک اللہ کی بندگی عبادت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھنا ہے، اور وہ اصل زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ یہ بات بتانے آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انبیاء کی ان 2 باتوں کی بنیاد پر انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی بات نہ کرو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات نہ کرو۔ تو یہاں قیامت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 28 میں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم سب مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے بعد ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، پھر تمہارے اوپر موت آ جائے گی، اور پھر اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر موت نہیں، اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پھر آخر میں دوبارہ توحید کے مسئلے کو دہرایا، جیسے شروع کی آیتوں میں آیت نمبر 21-22 میں فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان کی طرف سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے لیے تم کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہاری فطرت میں یہ بات موجود ہے، تمہیں معلوم ہے۔ تو اسی طریقے سے آخر میں دوبارہ توحید کو اللہ تعالیٰ واپس دہراتے ہیں، فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا، جو کچھ زمین کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے، سورج تمہاری ضرورت ہے، سایہ تمہاری ضرورت ہے، سردی تمہاری ضرورت ہے، گرمی تمہاری ضرورت ہے، صحت تمہاری ضرورت ہے، غذا تمہاری ضرورت ہے، یہ ساری ضروریاتی چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اور زمین کو بنانے کے بعد ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، کائنات کو پہلے بنایا، کائنات کو پہلے بنایا، جیسے ہوتا ہے نا سسٹم پہلے بنتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، تخلیق کائنات بہت پہلے ہے، انسان بہت بعد میں آیا، بہت کئی ہزار سال پہلے اللہ نے آسمان زمین یہ سب چیزیں بنائی، اس کے بہت بعد انسان کو بنایا۔ فرمایا سب سے پہلے زمین کو بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فسواہن سبع سماوات، پس برابر کیے ان کو 7 آسمان، 1 2 3 4 5 6 7 آسمان پیدر پہ بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، پتھر لڑکتے ہیں اللہ کے حکم سے گرتے ہیں، اللہ کے علم میں ایک ایک چیز کا ہے۔ ہمارے دلوں کے علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ تیسرا رکوع بھی مکمل ہو گیا۔